السلام علیکم دوستو، میں ہوں یعقوب براہوی۔ میں نے اردون کی سرحد سے بائی روڈ اسرائیلی بارڈر کراس کرنے کے بعد ہم ایک شیئرنگ ٹیکسی پر بیت المقدس شہر کی جانب محو سفر ہیں۔ دوستو، جب آپ کسی ملک میں جہاز یا زمینی راستے سے داخل ہوتے وقت وہاں کے امیگریشن کا عملہ آپ کے سفری کاغذات کی جانچ پڑتال اور انٹرویو سے مطمئن ہونے پر آپ کو ان کے ملک میں داخلے کی اجازت دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ مزید پوچھ گچھ اور تحقیق کے لیے آپ کو ویٹنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے۔ کئی دفعہ تو وہ انتظار کئی گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے۔ یہاں اسرائیل میں داخل ہوتے وقت میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میرے سامنے کئی یورپین، امریکن اور کینیڈین شہریوں کو داخلے کی اجازت نہ ملنے پر ڈپورٹ کرتے دیکھا تو میں نے بھی ذہن بنا لیا تھا کہ جب ان ملکوں کے شہریوں کو اجازت نہ ملنے پر ڈپورٹ کیا جا رہا ہے تو مجھ جیسے گناہگار کے نصیب میں کہاں ہے کہ بیت المقدس اور قبلہ اول مسجد الاقصی کی زیارت کر سکوں۔ الحمدللہ 11 گھنٹے کی طویل انتظار کے بعد ایک جذباتی کیفیت کے ساتھ انبیاء کی سرزمین بیت المقدس کے کنارے پر پہنچے ہیں۔ وہ سامنے دیکھیں، روشنیوں سے جگمگاتا ہوا شہر بیت المقدس، جسے القدس بھی کہتے ہیں، میرے نظروں کے سامنے ہے۔ دل کی جو کیفیت قسم بخدا بیان سے باہر ہے۔ یہ ٹیکسی بڑی ہے، اس میں شاید 10-12 سیٹ کی گنجائش ہے۔ میرے ساتھیوں میں کچھ فیملی بھی ہیں۔ یہ سارے فلسطینی شہری ہیں جو حج سے واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے شہر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوغات عجوہ کھجور دی اور آب زمزم کی ایک بوتل بھی دی۔ ان کا کہنا ہے کہ مسجد الاقصی رات 11 بجے بند کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل صبح نماز فجر مسجد الاقصی میں پڑھوں گا۔ دوستو، میں نے اردن آنے سے پہلے سعودی عربیہ کا ویزا حاصل کر لیا تھا۔ وہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ اسرائیلی بارڈر پر مجھے اجازت نہ ملنے کی صورت میں اردن سے بائی روڈ سعودی عربیہ انٹر ہو کر مدینہ المنورہ پر حاضری کے بعد عمرہ کرتے ہوئے واپسی کے لیے رخت سفر باندھ لوں۔